بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، دعوت دین اور اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے آج کی نشست میں ہم گفتگو کریں گے۔ دعوت کیا چیز ہے؟ دعوت کسی کو بلانا یا پکارنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح دعوت کے مترادف کے طور پہ ایک تبلیغ کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، جس کا مطلب بھی پہنچا دینا ہے۔ اللہ رب العزت کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا اور دین اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا، یہ دعوت دین کا وہ کام ہے جو اب امت کے ذمہ ہے، کیونکہ انبیاء کرام کا سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ کے طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں کو پہنچا دیجیے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد اب یہ ذمہ داری امت کی ہے، علماء کرام کی ہے، عرفاء کی ہے، ہم سب کی ہے کہ ہم دین اسلام کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔ آگے بات کو بڑھانے سے پہلے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دعوت دین کیوں ضروری ہے۔ اس کی طرف گفتگو کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کا ایک فرمان پیش نظر رکھنا چاہیے، جسے سورہ النساء کی آیت نمبر 165 میں بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ رسول جو خوشخبری لانے والے اور ڈر سنانے والے تھے، اس لیے بھیجے گئے تاکہ ان پیغمبروں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ تو گویا انبیاء کرام کو، رسول اعظام کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ انسان کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ باری تعالیٰ ہماری تو ہدایت کے لیے کوئی آیا نہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 19 میں، اللہ رب العزت نے فرمایا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبروں کی آمد کے سلسلے کے منقطع ہونے کے بعد تشریف لائے ہیں، جو تمہارے لیے ہمارے احکام خوب واضح کرتے ہیں، اس لیے کہ تم عذر کرتے ہوئے یہ کہہ دو گے کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی خوشخبری سنانے والا آیا ہے اور نہ ڈر سنانے والا۔ اب تمہارا یہ عذر بھی ختم ہو چکا، کیونکہ بلا شبہ تمہارے پاس آخری خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بھی آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر۔ اس فرمان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر مکمل ہو چکا، اور اب لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ ظاہری وصال کے بعد یہ اب امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچائے۔ جو ان کو اچھی بات معلوم ہے، دعوت دین کے حوالے سے، دین حق کے حوالے سے، لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے، ان کے عقائد کی اصلاح، ان کی عبادات کی اصلاح، ان کے معاملات کو سنوارنے کے حوالے سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اسے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے، اور انہوں نے وہ پیغام اللہ تعالیٰ کا لوگوں تک بڑے آسان انداز میں پہنچایا ہے۔
اور اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم وہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں تاکہ دین اسلام کی اقدار زیادہ مضبوط اور توانا ہو سکیں اور معاشرہ جنت نظیر معاشرہ اور ایک بہترین اسلامی معاشرہ بن سکے۔ یہاں پہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ انسان کو انفرادی طور پہ دعوت دینی چاہیے، پھر قومی سطح پر ایک دعوت ہے، ایک بین الاقوامی سطح پر ہے۔ یہ وہ 3 سطح ہیں جن پر ایک مسلمان کو اگلے کو دعوت دینی چاہیے۔ ہر فرد امت کا وہ دین کا داعی ہے اور اپنی بساط، استعداد اور صلاحیت کے مطابق اس کو انبیاء کرام علیہ السلام کے مشن کو آگے پہنچانے کا کام ضرور کرنا چاہیے۔ میں یہاں پہ چند نمونے کے لیے آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ نوح کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا۔ تو گویا رات دن بلاتے رہنا حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے۔ کس طرف؟ اللہ کے دین کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف۔ پھر ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو؟ یہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا داعیانہ کردار تھا جو انہوں نے نبھایا۔ پھر ایک مقام پہ ارشاد ہوتا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ کن کو بھیجا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب دعوت پر فائز فرمایا اور ان کو انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا۔ پھر ایک اور مقام پر سورہ النحل کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوتا ہے، ادعو الی سبیل ربک۔ اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف بلائیے۔ کن کو بلائیے؟ انسانوں کو بلائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر آپ دیکھیے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا گیا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں اور اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ اب یہاں الفاظ معزز حاضرین بڑے توجہ طلب ہیں۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، اہل ایمان مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو جو صاحب ایمان مرد ہوگا یا عورت ہوگی، وہ اچھائی کے پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اور برائی سے منع کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ ہمیں اپنے کردار کا، اپنی شخصیت کا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہم دعوت دین اور نیکی کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں یا برائی کے پھیلاؤ میں ہمارا کوئی کردار ہے۔ یہ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ ہر داعی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جتنا کچھ اسے معلوم ہے وہ اسے دوسروں تک پہنچائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کو ہمیشہ ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ التحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت مزاج طاقتور فرشتے مقرر ہیں، جو کسی بھی امر میں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام انجام دیتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو فرشتے مأمور ہیں اس کام کے کرنے پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مأمور کیا ہے، وہ وہی کام سر انجام دیتے ہیں۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات جو ہے
کہ امت کی اجتماعی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اجتماعی دعوت کا کردار ادا کریں اور بھرپور نظام کے طور پہ دعوت کا کام آگے پہنچنا چاہیے۔ ایک ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت امت دعوت جسے کہتے ہیں، اور ایک ہے امت اجابت۔ امت دعوت وہ ہے جو ابھی تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ان تک دین کا پیغام پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور دوسری ہے امت اجابت، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ان کے کردار کی اصلاح، ان کی ذاتی زندگی کی اصلاح اور ان کو اچھا پکا سچا مسلمان بنانے میں بھی ہمیں بڑا اہم کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ارشاد فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ تو گویا یہ ذمہ داری لازم ہے کہ کم از کم ایک ایسا گروہ جو ضرور ہو جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ یہ بڑا اہم مذہبی فریضہ ہے جسے ادا کرنا صاحبان علم و عمل اور با کردار لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور جگہ پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو بہترین امت قرار دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے۔ احادیث مبارکہ میں بھی معزز سامعین و حاضرین دعوت دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا بڑا تفصیل کے ساتھ بیان ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد ارشاد ہمارے سامنے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچتے رہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسی جگہوں پر بیٹھنے سے چارہ کار نہیں، مطلب ہے کہ ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، ہم بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابیوں، اگر بیٹھنا ضروری ہو تو راستے کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ تو تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غض البصر وکف الاذی ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ یہ فرمان ہے صحیح بخاری کا، اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر راستوں میں بیٹھنا پڑے تو اس کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ حق کیا ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غض البصر، نگاہوں کو نیچا رکھنا، وکف الاذی، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، ورد السلام، اور سلام کا جواب دینا، اور اچھی باتوں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا۔ یہ وہ راستے کے حقوق ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی امتوں میں بھی حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں بھی نبیوں کو بھیجا گیا، اور اس نبی کے لیے اس امت کے کچھ مددگار ساتھی ہوتے تھے جو اپنے نبی کے طریقے پر کاربند رہتے اور اس امر کی اقتداء کرتے۔ پھر ان صحابہ کے بعد کچھ نالائق لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے فعل کے خلاف، قول اور فعل کے خلاف فیصلہ دیا۔ تو آگے ارشاد فرمایا، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةَ خَرْدَلٍ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ لہٰذا جو شخص نے
اپنے ہاتھ سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن، جس نے اپنی زبان سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن، جس نے اپنے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن، اس کے بعد رائی کے دانہ برابر بھی ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ تو فرمان بڑا واضح ہے کہ ہر انسان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کرے، جد و جہد کرے وہ پیغام آگے تک پہنچانے کی۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک جامع ترمذی میں موجود ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یمنعن رجلا حیبۃ الناس ان یقول بحق اذا علمہ، کہ کسی شخص کو لوگوں کا ڈر حق بات کہنے سے نہ روکے جبکہ اسے اس شے کا حق ہونا معلوم ہو۔ یہ بڑا اہم فرمان ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کوئی حق بات ہے تو وہ کہنے کو رک نہ جائیں، بلکہ حق بات ہے تو وہ کہنی چاہیے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ آج ہم مصلحت اندیش ہو جاتے ہیں، کوئی غلط کر رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی دین کے اقدار کو نقصان پہنچا رہا ہے، نبی پاک اور اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف کام کر رہا ہے، تو ہم مصلحتاً ان کو روکتے نہیں، منع نہیں کرتے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے 8 حصے ہیں، اسلام کے 8 حصے ہیں، الصلاۃ سہم والزکوٰۃ سہم والجہاد سہم۔ ایک حصہ نماز ہے، ایک حصہ زکوٰۃ ہے، ایک حصہ جہاد ہے، اور والحج سہم، اور ایک حصہ حج ہے، وصوم رمضان سہم، ماہ رمضان میں روزہ رکھنا یہ بھی ایک حصہ ہے، والامر بالمعروف سہم، نیکی کا حکم دینا یہ بھی ایک حصہ ہے، والنہی عن المنکر سہم، برائیوں سے روکنا یہ بھی ایک حصہ ہے، وقد خاب من لا سہم لہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ شخص ناکام ہو گیا جس کے لیے ان حصوں میں سے کوئی حصہ بھی نہیں، یعنی جو نماز، زکوٰۃ، جہاد، حج، ماہ رمضان کے روزے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان چیزوں کو بجا نہیں لا رہا تو اس کے لیے کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا یہ ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تم ضرور بے ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرتے رہو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں سے برے لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا، پھر تم میں سے جو اچھے لوگ ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، لیکن ان کی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیے کہ یہ بڑا اہم فرمان ہے کہ برائی سے منع کرنا اور نیکی کا حکم دینا ضروری ہے، نہیں تو ہمارے اوپر حکمران ایسے مسلط ہو جائیں گے جو بدترین قسم کے لوگ ہوں گے۔ یہاں تک یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ دعوت دین کی ذمہ داری امت پر ہے، خاص کر کے علماء کے طبقے کی یہ ذمہ داری ہے، اور ہر شخص جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بھرتا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کا دم بھرتا ہے، وہ دین کی بات کو، قرآن پاک کی بات کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو آگے پہنچانے میں